بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من ملا أما بعد. بنی اسرائیل کی کمزوریوں، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے عہد و پیمان کو ٹھکرانے کا تذکرہ ہو رہا تھا. ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو معاہدہ کیا تھا اللہ کے حقوق کے سلسلے میں، بندوں کے حقوق کے سلسلے میں اور بدنی عبادت، مالی عبادت اس سلسلے میں، اور پھر اس کے ساتھ بنی اسرائیل نے جو معاملہ کیا، جو روگردانی اختیار کی، اس کا ذکر فرمایا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ معاہدہ کیا لا تعبدون الا اللہ، کہ وہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے. وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ بھلی باتیں کیا کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیا کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کیا کرو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم نے إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، تم میں سے تھوڑے لوگوں کے علاوہ اکثر لوگوں نے اس معاہدے کو پس پش ڈال دیا. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اس سے اعراض کرنے والے تھے. میثاق کہتے ہیں پختہ وعدہ، پختہ معاہدہ، ایسی بات جو پوری تاکید کے ساتھ کہی جائے، قسم کے ساتھ کسی بات کو پختہ بنا کر کہا جائے، اس کو میثاق کہتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس معاہدے کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ بہت سارے معاہدے کیے تھے، بہت سارے سخت اور تاکیدی احکام ان کو دیے تھے پوری تاکید کے ساتھ. اس میں سے ایک معاہدہ یہ بھی ہے جس میں ان بنیادی باتوں کا حکم دیا گیا تھا جو بنیادی باتیں سارے مذاہب میں پائی جاتی ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے. بنی اسرائیل کی جو کتابیں پائی جاتی ہیں اس میں بھی توحید کے احکامات جا بجا پائے جاتے ہیں، اور یہ دعوت ہر انبیاء کی دعوت رہی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امتوں میں رسولوں کو بھیجا ہے یہ تعلیم دے کر کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ سے دور رہو. یہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور باقی تمام معبودوں کی عبادت کو ٹکرانا، یہ وہ بنیادی دعوت ہے جو ہر انبیاء کو دی گئی.
یہی بنی اسرائیل سے بھی کہا گیا۔ بنی اسرائیل کے یہاں شرک نہیں تھا، ان کی کتابوں میں شرک کا تذکرہ نہیں تھا، لیکن بعد کے ادوار میں دوسری قوموں کے ساتھ رہتے رہتے شرکیہ چیزیں ان کے اندر بھی داخل ہو گئی، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے بعد 40 دنوں تک انہوں نے بچھڑے کی پرستش کی۔ آج بھی ان کے یہاں کہیں نہ کہیں سے شرک داخل ہو گیا ہے۔ دوسری چیز، ایک تو اللہ کا حق تھا، پوری ترتیب کے ساتھ احکام بتایا، پہلے اللہ کا حق بتایا، پھر بندوں کا حق بتایا، بندوں میں بھی قریب سے بتایا، پہلے والدین کا حق، پھر رشتہ داروں کا حق، پھر فقراء اور مساکین ہیں، پھر یتیموں کا حق جو کمزور ہوتے ہیں، پھر فقراء اور مساکین کا حق جو نادار ہوتے ہیں۔ اس سے پورے معاشرے کو تقویت ملتی ہے، پورا معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، گھر کا نظام سنبھل جاتا ہے، پھر باہر کا نظام، رشتہ داروں کا نظام سنبھلنا ہے، پھر اس کے بعد معاشرتی نظام کو سنبھالنا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حقوق کے بعد دوسرا جو حکم دیا وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ احسان ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر خیر کے تمام پہلو شامل ہیں، جتنے خیر کے طریقے ہو سکتے ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ اللہ کے حق کے بعد سب سے جو اہم حکم بتایا شریعت میں والدین کا، کئی جگہوں پر اللہ کی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ نے جوڑ کر بیان کیا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب ہی یہی ہے کہ جتنا ہو سکے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، کسی طرح سے ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی حکم کو ان کے ٹھکرانا نہیں چاہیے، اللہ ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو الگ بات ہے، ورنہ عام حالات میں ان کے کسی حکم کو ہمیں ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ حدیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ کہا والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر پوچھا، پھر کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا کہ اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا برتاؤ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ پھر کہا تیری ماں۔ پھر کہا پھر کون؟ کہا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ کہا تیرا باپ۔ اس لیے کہ ماں ابتدائی دنوں میں جتنی قربانی دیتی ہے کہ بچہ پیٹ میں رہتا ہے، حمل اس میں تکلیف سنبھالتی ہے، گوارا کرتی ہے، پھر دودھ پلانا ہوتا ہے، پھر بچپن کی تربیت ہوتی ہے، جننے کا موقع ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ ان سارے مراحل سے وہ گزرتی ہے، اور ماں باپ کی جو خدمت ہوتی ہے وہ بغیر کسی فائدے کے ہوتی ہے، کوئی ان کا اپنا مفاد نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ جو بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی ان کا ذاتی مفاد نہیں ہوتا، اپنے دل سے کرتے، اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا کہ ہر طرح سے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے کہ ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد دور کے جو رشتہ دار ہیں، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ آتے جاتے رہنا، ان کے پاس آتے جاتے رہنا، خیر خیریت دریافت کرنا، ضرورت پر ان کا تعاون کرنا، ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا، ان ساری چیزوں کے ساتھ اگر ہم معاشرے میں زندگی گزاریں گے تب معاشرہ مضبوط ہوگا۔ خاندانی گھر کا نظام سنبھالنا، پھر اس کے ساتھ خاندانی نظام کو سنبھالنا، ملائے رکھنا، جوڑے رکھنا خاندان کو، اس کی بڑی ترغیب آئی ہے حدیث میں بھی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو تذکرہ کیا گیا، یتیم،
ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ یتیم کا مطلب وہ نابالغ بچے جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، جن کے باپ نہ ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، کوئی ان کو سنبھالنے والا نہ ہو، ان کا خرچہ سنبھالنے والا نہ ہو، ایسے بچوں کی فکر کرنا یہ خاندانی نظام کا بھی تقاضا ہے، معاشرتی نظام کا بھی تقاضا ہے۔ حدیث میں بڑی فضیلت آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین کا، دو انگلیوں کو ملا کر کہا میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا اس طرح سے ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص اتنا قریب ہوگا، تو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے، قرآن میں بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اور پھر 5ویں نمبر پر فرمایا والمساکین، مسکین کہتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس ضرورت کی مقدار میں چیزیں نہ ہوں، جو ان کی زندگی کی ضروریات ہیں اس کے مطابق ان کے پاس وسائل نہ ہوں، یا تو کما نہیں سکتے یا کماتے ہیں لیکن خرچہ پورا نہیں پڑتا ہے، ان کو مسکین کہتے ہیں۔ ان کا خیال رکھنا، ان کی خبرگیری کرنا، ان کے حال احوال دریافت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے تگودو کرنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے جو ہر قوم کے لیے اللہ نے دیا، ہر امت کے لیے اللہ نے دیا، ہر رسول کے ذریعے سے اللہ نے یہ حکم لوگوں کو بتایا، اور اس کے ذریعے سے معاشرہ مستحکم ہوتا ہے، معاشرہ جڑتا ہے، معاشرے میں خیر اور برکت پھیلتی ہے، معاشرے میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے جب ایک دوسرے کا ہم خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی ضروریات کو ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بھلی باتیں کرنا، بھلے طریقے پر باتیں کرنا۔ قول حسن کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ بات بھی اچھی ہو، طریقہ بھی اچھا ہو، زبان سے گندی باتیں نہیں نکلنی چاہیے، اور جس طریقے پر بات کیا جائے وہ طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وقت کا خیال رکھتے ہوئے، مزاج کا خیال رکھتے ہوئے اچھی اور بھلی باتیں کرنا، یہ بھی شریعت کے احکام میں داخل ہے۔ ایسی باتیں کرنا جس سے سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے، سامنے والے کی عزت پر آنچ آ جائے، سامنے والے کی عزت نفس کو تکلیف پہنچایا جائے، یا ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جس سے زبان بھی گندی ہو جاتی ہو اور معاشرہ بھی گندا ہو جاتا ہو، ایسے الفاظ سے بھی اور ایسے لب و لہجے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بھلے طریقے پر بات کیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو۔ اب نماز ان کے لیے بھی فرض تھی لیکن طریقہ ان کا اپنا تھا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کیا کرو، زکوٰۃ بھی ان پر فرض تھی لیکن طریقہ ان کا اپنا ہوگا۔ کچھ نہ کچھ ہر شریعت میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، لیکن نماز کا زکوٰۃ کا حکم ان کو بھی تھا، اور بھی عبادتیں تھی، لیکن نماز چونکہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس لیے ان دونوں عبادتوں کا تذکرہ کر کے تمام عبادتوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ جانی اور مالی ہر طرح کی عبادت تمہیں کرنی چاہیے۔ یہ بنی اسرائیل سے اللہ نے معاہدہ کیا، لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پچھلے لوگوں نے بھی اور ان لوگوں نے بھی جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود تھا، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، انہوں نے اس معاہدے کا پاس و خیال نہیں رکھا، اس کو ٹھکرا دیا۔ ثم تولیتم، پھر تم لوگوں نے اس کو ٹھکرا دیا، تم لوگوں نے منہ موڑ دیا ان عبادات سے، اللہ کے اس معاہدے سے، اس پر عمل نہیں کیا۔ الا قلیلا منکم، البتہ تھوڑے لوگوں نے عمل کیا، تھوڑے لوگوں کے علاوہ اکثروں نے ان احکام کو ٹھکرا دیا۔ وانتم معرضون، اور تم منہ موڑے ہوئے تھے، اس سے اعراض کیے ہوئے تھے، یعنی جسمانی طور پہ بھی اعراض کیا اور اندرونی طور پر بھی ان احکام کی پرواہ نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ قوم رسوا ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس معاہدے کا تذکرہ کر کے ہم کو بھی حکم دیا، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان احکام کی تمہیں بھی پاسداری کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے تو بنی اسرائیل کے ساتھ جس طرح سے برتاؤ کیا گیا، ان کو جس طرح سے ذلیل اور رسوا کیا گیا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا